السلام علیکم، میں ہوں ظفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سیریز میں خوش آمدید۔ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان کیوں اپنے شہر سے بھاگ نکلا؟ نہ تو کسی دوسری فوج نے اس کے ملک پر حملہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی اندرونی یا بیرونی سازش ہوئی تھی، تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ بادشاہ کو اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جو کہ ملک شام میں حکومت کیا کرتا تھا، جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو وہ اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ اس کی خبر بادشاہ عبد الملک بن مروان تک پہنچی۔ خبر کا پہنچنا تھا کہ بادشاہ موت کے ڈر سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اپنے شہر سے بھاگ نکلا۔ بھاگتے وقت اس نے اپنے ساتھ اپنے ایک خاص غلام اور کچھ فوج بھی ساتھ لے لی تاکہ وقت ضرورت پر یہ سب کچھ اس کے کام آ سکے۔ اتنا کافی نہ تھا کہ وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا کہ کہیں میں اس وبا کا شکار نہ ہو جاؤں۔ نہ صرف زمین پر پاؤں رکھنا بلکہ وہ تو گھوڑے کی پشت پر سے بھی نہیں اترتا تھا، بلکہ اس گھوڑے کی پشت پر ہی سویا کرتا تھا۔ ایک رات دوران سفر اس کو نیند نہیں آئی تو بادشاہ نے اپنے خاص غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ تاکہ میرا وقت گزر سکے۔ تو بادشاہ کا خاص غلام بہت ہی ہوشیار اور نیک دل تھا۔ جب اس نے یہ سنا، موقع پا کر بادشاہ کو نصیحت کی غرض سے یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت کیا کرتی تھی تاکہ کوئی بھی درندہ اس پر حملہ آور نہ ہو سکے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے کوئی بھی درندہ لومڑی کی طرف نہیں دیکھا کرتا تھا، اور لومڑی بھی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینانی کے ساتھ شیر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور وہ جنگل میں ہر طرف بآسانی گھوما کرتی تھی۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی ڈر گئی اور بھاگتے ہوئے شیر کے پاس چلی گئی۔ شیر نے لومڑی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تاکہ اس کا ڈر اور خوف دور کیا جائے، لیکن جیسے ہی وہ لومڑی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر جنگل میں گھومنے کے لیے نکلا تو عقاب لومڑی پر دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی زور زور سے چلا کر شیر سے اپنے آپ کو بچانے کی فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا، اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں اور جانوروں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا کیونکہ میں تو اڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ عبد الملک بن مروان کو بڑی عبرت اور نصیحت حاصل ہوئی، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ میری فوج مجھے ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں اور جو میرے دشمن ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں اور مصیبتیں آسمان پر سے مجھ پر حملہ آور ہوں، ان سے مجھ کو نہ تو میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ ہی تو میرا خزانہ اور نہ ہی میری فوج میری اس سے حفاظت کر سکتی ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو صرف اور صرف میرا خدا ہی ہے اور کوئی نہیں۔ یہ سوچ کر بادشاہ عبد الملک بن مروان کے دل سے طاعون اور موت کا ڈر جاتا رہا، اور وہ رضائے الہی پر راضی ہو کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شہر واپس لوٹ آیا اور اپنے محل میں رہنے لگا۔